اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شیطانا مریدا۔ سورہ مبارک نساء کی 117 نمبر آیت میں خداوند عالم مشرکین کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ پہلے رب العالمین نے کہا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، خداوند عالم شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا ہے۔ خداوند عالم کے ساتھ کسی کو اگر شریک کرا دے تو اس گناہ کو کبھی رب العالمین معاف نہیں کرتا ہے۔ اب ان مشرکین کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ ان یدعون من دونہ الا اناثا، یہ مشرک لوگ نہیں پکارتے ہیں یعنی عبادت نہیں کرتے ہیں من دونہ، خدا کے علاوہ، الا کرتے ہیں تو اناثا یعنی مؤنث کی عبادت کرتے ہیں۔ مؤنث کے بارے میں اب مفسرین نے تفسیر کی کہ یہ بتوں کے اکثر نام مؤنث رکھے ہیں، لات، منات، عزا، اسی وجہ سے یہاں پہ مؤنث نام آئے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ جمادات ہیں، جمادات کو مؤنث کے عنوان سے پکارا ہے۔ اور علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اناث کے لفظی معنی، لغوی معنی یہ ہے کہ منفعل ہونا، یعنی اس اناث ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس میں کیا ہو، تغییر ہو۔ اب خداوند فرماتے ہیں رب العالمین کے علاوہ یہ لوگ جن کو خدا کے عنوان سے پکارتے ہیں وہ سارے تغییر یافتہ ہیں، وہ منفعل ہو جاتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں، حالات کے مطابق تبدیل ہو جاتے ہیں، اسی لیے ان کو اناث کہا۔ اور خواتین کو بھی اسی وجہ سے مؤنث کہتے ہیں کہ وہ جلدی کیا ہوتے ہیں، اثر انداز ہوتے ہیں، جلدی میں تبدیل ہو جاتے ہیں، ان کی رائے، ان کے حالات بدلتے ہیں، کیونکہ نازک طبیعت کے ہیں، معمولی باتوں پہ غم آئے تو بہت زیادہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، خوشی ملے تو زیادہ کیا ہے، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ بس اناث کے معنی کیا، منفعل ہونا یعنی تبدیل ہونا، اثر پذیر ہونا۔ اب خداوند فرماتے ہیں کہ خدا کے علاوہ جس کسی کو بھی خدا مان کے پکارتے ہیں یہ سارے تو تغییر یافتہ ہیں، یہ تو جلدی سے تبدیل ہونے والے ہیں، صرف خدا کی ذات ہے وہ ایک ہی حالت میں باقی ہے۔ اور یہ اناث کو کیوں پکارتے ہیں تو آگے جواب فرماتے ہیں ان یدعون الا شیطانا مریدا، حقیقت میں ان بتوں کو یہ خدا کے عنوان سے نہیں پکارتے ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں، ان یدعون نہیں پکارتے ہیں لوگ الا شیطانا مریدا، الا حقیقت میں شیطان کو پکارتے ہیں۔ شیطان نے ان کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا ہے کہ اس بت کو اپنا خدا مانو، حقیقت میں وہ شیطان کی پرستش کرتے ہیں، شیطان کی اطاعت کرتے ہیں۔ کون ہے شیطان؟ مریدا، جو خداوند عالم کی درگاہ سے کیا ہوگا، رد ہو چکا ہے، نافرمان ہے، رب العالمین کے فرمان برداری نہ کرنے کی وجہ سے کیا ہو گیا، راندے درگاہ الہ ہوا۔ یہ شیطان کی صفت ہے کہ شیطان خدا کا نافرمان ہے، مرید نافرمان ہے، لعنہ اللہ۔ پھر خداوند عالم فرماتے ہیں خدا کی لعنت ہے اس شیطان پہ۔ لعنت سے مراد کیا ہے، یعنی خدا کی رحمت سے دور ہے۔ وقال، اور شیطان نے کہا کیا، لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، میں حتماً لے لوں گا من عبادك، پروردگار آپ کے بندوں سے، نصیبا مفروضا، ایک معین مشخص حصہ میں ان سے لے لوں گا۔ انسانوں میں سے اکثر لوگوں کو میں جہنم کی طرف لے کے جاؤں گا۔ جب انسان کی خلقت ہوئی تو شیطان نے وہاں پہ باقاعدہ خدا کے درگاہ میں قسم کھا کے کہا کہ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، پروردگار آپ کی عزت کی قسم میں اکثر بندوں کے، آپ کے تمام بندوں میں سے اجمعین نہ ہے، تمام بندوں کو گمراہ کرو، الا عبادک منہم المخلصین، آپ کے جو مخلص بندے ہیں ان کو میں گمراہ نہیں کر سکتا۔ اب شیطان نے آگے کیا کہا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، کہا کہ اکثر بندوں کو میں گمراہ کروں گا۔ کیسے گمراہ کروں گا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، لام تاکید کے ساتھ، نون تاکید و تکرار کے ساتھ، حتماً ان کو حق اور حقیقت سے دور کر دوں گا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، ان کے دلوں میں امیدیں، بہت لمبی امیدیں ان کے دلوں میں ڈال دوں گا، جس کی وجہ سے یہ کیا ہوں گے، حق اور حقیقت کے راستے سے دور ہوں گے۔ اسی وجہ سے پیغمبر پاک فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کے بارے میں
دنیا سے جانے کے بعد صرف 2 چیزوں کے بارے میں بہت ڈرتا ہوں، ایک لمبی لمبی عمریں اور دوسرا اتباع الہوا، ہوائے نفس کی پیروی۔ میری امت تباہ ہو جائے گی تو ان 2 چیزوں سے، لمبی امیدیں رکھنے کی وجہ سے اور اتباع نفس، ہوائے نفس کی پیروی کرنے کی وجہ سے۔ اور شیطان اسی راستے سے داخل ہوتا ہے کہ لمبی لمبی امیدیں ان کو دیتا ہے۔ اسی لیے امیر المومنین سلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ اشرف المنی اشرف الغنا ترک المنی، بہترین بے نیازی کیا ہے؟ مال اور جائیداد کا زیادہ ہونا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ اشرف الغنا ترک المنی، لمبی لمبی آرزوں کو ترک کرنا، لمبی امیدوں کو ترک کر دے تو انسان کیا ہوتا ہے؟ بے نیاز رہتا ہے۔ حکمت نمبر 33 میں مولا کائنات فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، اشرف الغنا ترک المنی، بہترین بے نیازی یہ ہے کہ انسان لمبی امیدوں کو ترک کرے۔ شیطان اسی راستے سے داخل ہوگی، کیا کرتے ہیں؟ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، ان کے دلوں میں لمبی لمبی امیدوں کو ایجاد کر دوں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور ان کو میں حکم دوں گا کہ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، کہ وہ کیا کریں گے؟ جانوروں کے کانوں کو کاٹ دیں گے، یا کان کو مکمل کاٹ دیتے تھے یا کان میں سوراخ ڈالتے تھے۔ یہ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈال دیا۔ وہ کیا کرتے تھے اس زمانے میں؟ مشرکین جانوروں کے، گائے بھیڑ بکریوں کے کان میں سوراخ کرتے تھے اور کہتے تھے اب یہ کھانا حرام ہو گیا، یہ صرف بت والے جو بتوں کی پرستش کرتے ہیں وہ کھائیں گے۔ وہاں پہ بتوں کی خدمت کرتے تھے، ان کے لیے خاص کرتے تھے، حلال گوشت جانور کو یہ عام لوگوں کے لیے حرام کرا دیتے تھے۔ اب اس کے نشان لگانے کے بعد یہ مخصوص ہوا بتوں کے لیے، یہ بت کی جو بیٹھ کے وہاں پہ دیکھ بھال کرتے ہیں وہی کھانا۔ یہ شیطان نے ان کو امر کیا اسی طرح، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، میں ضرور بضرور ان کو امر کروں گا، حکم کروں گا، یہ فَلَيُبَتِّكُنَّ یعنی کاٹ دیں گے، سوراخ بنائیں گے، آذان الانعام جانوروں کے کانوں پہ، وَلَآمُرَنَّهُمْ پھر دوبارہ میں ان کو حکم کروں گا، کس بات میں؟ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ خلقت خدا میں تبدیلی لائیں گے۔ انسان آج کیا کرتے ہیں؟ خلقت خدا میں تبدیلی لاتا ہے، یہ شیطان کے حکم کی وجہ سے۔ رب العالمین نے مرد بنایا ہے، لیکن بدبخت کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو خواتین چھوڑ دیتا ہے، لباس ایسے پہنتا ہے، چلنا ڈال اسے خواتین کی طرح کرتا ہے۔ اور خداوند عالم نے خواتین بنایا، ان کو خاتون بنایا، وہ کیا کرتے ہیں؟ مردوں والے صفات اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، خلقت میں تبدیلی لانا۔ اب آیات کے بارے میں اتنے سارے قرآن کی آیات ہیں، احادیث ذکر ہوئے ہیں، نیک اعمال کے بارے میں، نماز تہجد کے بارے میں، نماز کی حقیقت کے بارے میں کوئی نہیں پوچھے گا، کیا کہیں گے؟ خلقت میں تبدیلی کے لیے کہیں گے، کان میں سوراخ کرنا کیا ہے، وہاں پہ بالی ڈالنا کیا ہے۔ ایک حدیث مل گئی ہم کو کہ امام حسن مجتبی اس طرح کرتے تھے، اب ہم بھی اس طرح، جوان سارے اسی میں لگ جاتے۔ امام حسن مجتبی نے پوری زندگی میں اپنے کل جائیداد کو 3 دفعہ خدا کی راہ میں صدقہ دیا۔ یہ ایک پائی صدقہ دینے کی تیار نہیں امام حسن مجتبی کی، کیا ہے؟ سیرت پہ عمل کر دو، لیکن کیا کہیں گے؟ انہوں نے بالی ڈال دی، وہ تھوڑا عجیب عجیب شیطانی وسوسے دل میں ڈال کڑے۔ امام سید الساجدین نے 1000 رکعت نماز پڑھی، کوئی تیار نہیں نماز پڑھنے کے، ہاتھوں میں کڑے ڈال کے کہتے ہیں سید الساجدین کے ہم سنت پہ عمل کرتے۔ یہ سارے یہ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، خلقت خدا میں تمام مجتہدین کا فتویٰ ہے کہ مرد کو خواتین کے شبیہ بننا حرام ہے، وہ چیزیں جو خواتین کے ساتھ خاص ہیں ان کو مرد کیا ہے؟ اختیار کرنا، پہننا حرام ہے۔ اور اسی طرح خواتین کے لیے، مرد کے لیے جو مخصوص لباس ہے، مخصوص انداز ہے، اس کو اپنانا حرام۔ لیکن کیا کرتے ہیں؟ مکمل شیو کیا، داڑھی کو کاٹ دیا، خواتین کی شکل بنا کے فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ سارے کیا ہے؟ شیطان کی اتباع میں، شیطان کی پیروی میں اس طرح ہوتا ہے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، اب خداوند فرماتے ہیں کہ شیطان کی ان امور پہ پیروی کرنے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ اس نے شیطان کو اپنا ولی بنایا۔ اب شیطان کو ولی بنایا تو کیا ہوا؟ من دون اللہ، خدا کو چھوڑ کے شیطان کو ولی بنایا تو فقط خسر خسرانا مبینا، وہ کھلم کھلا آشکار نقصان میں پڑ گیا، خسارے میں گیا۔ اب شیطان کی دوبارہ صفت بیان کرتا ہے کہ یعدہم، شیطان وعدے دیتا ہے، کیونکہ شیطان کے متعلق ایک دفعہ درس ہوا ہے، وہاں پہ پوری تفصیل سے بیان ہوا کہ شیطان اتنا منحوس ہے
وہ کیا کرتا ہے؟ انسان کے لیے وعدے دیتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان ہمیشہ آپ کو فقر و تنگدستی کے وعدے دیتا ہے کہ آپ تنگدست ہو جاؤ، خدا کے راہ میں خرچ ہو جائے تو آپ فقیر بن جاؤ، ویامرکم بالفحشاء، اور فحشاء و منکرات کے آپ کو وعدے دیتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ وشارکہم فی الاموال والاولاد وعدہم وما یعد الشیطان الا غرورا۔ سورہ مبارک اسراء میں فرماتے ہیں کہ شیطان آگے آپ کے مال اور اولاد میں داخل ہوتا ہے اور آپ کو وعدے دیتا ہے کہ کل یہ ہوگا، کل یہ ہوگا۔ انہی وعدوں پہ رکھتے ہوئے انسان کو راہ حق سے بھٹکا دیتا ہے، جدا کر دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ، شیطان وعدے دیتا ہے اور یمنیہم، دوبارہ وہی کیا ہے، لمبی لمبی امیدیں دلا دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے کہ امید رکھیں گے تو یہ ہوگا یہ ہوگا۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اب خدا تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان کے وعدے نہیں ہیں، حقیقت میں اگر ہیں تو یہ صرف دھوکہ ہے، فراڈ ہے، شیطان آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ اولئک مأواہم جہنم، جو بھی شیطان کو اپنا ولی بناتے ہیں ان کا جائے گا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور اس جہنم سے فرار اختیار کرنے کے کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ محیص یعنی نجات پانا، فرار پانے کا کوئی امکان نہیں ہوگا۔ یہ شیطان کے بارے میں قرآن مجید میں بہت زیادہ تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ سورہ فاتر میں رب العالمین فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان آپ کا کھلم کھلا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، آپ بھی اس کو اپنا دشمن بنائے، دشمن تسلیم کریں، کیونکہ شیطان کے بارے میں پہلے بیان ہوا، اسی وجہ سے مختصر کر رہے ہیں، آگے بڑھیں گے۔ اس بعد والے آیات میں ایک موضوع ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب شیطان والوں کے بارے میں ذکر ہوا، پھر خدا تعالیٰ رحمان کے خاص بندے جو رحمان کی صفات پہ عمل کرتے ہیں ان کے ذکر کر رہے ہیں۔ والذین، وہ لوگ، آمنوا، جنہوں نے خدا تعالیٰ کی ذات پہ ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح بجا لائے، سندخلہم جنات، ان کو ہم حتمن جنات میں داخل کر دیں گے، یعنی باغات میں داخل کر دیں گے، تجری من تحتہا الانہار، ان باغات کے نیچے نہریں جاری ہوں گے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ انہی باغات میں یہ زندگی گزاریں گے۔ وعد اللہ حقا، یہ رب العالمین کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اور یہ حق وعدہ ہے، یہ ضرور بضرور محقق ہونے والی کیا ہے وعدہ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور خدا سے زیادہ کون سچ بول سکتا ہے، بولنے میں، سچ بولنے میں خدا سے بہتر کون سچ بول سکتا ہے۔ اب خدا تعالیٰ یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ عمل کے، ایمان کے ساتھ عمل صالح کی تاکید کرتے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، صرف ایمان سے بھی کام نہیں چلتے اور صرف عمل صالح سے بھی کام نہیں چلے گا، یہ دونوں ہونا چاہیے۔ جیسے دو پر ہو تو پرواز کر سکتا ہے، ایک پر ایمان کا اور ایک پر عمل صالح کا ہو تو نجات کا امکان ہے۔ اسی لیے کیا فرماتے ہیں، اکثر لوگ ایمان لانے کے بعد یہ صرف امیدوں میں زندگی گزارتے ہیں، کہتے ہیں کہ بس ولایت ہو تو کافی ہے، امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو گئی بس ختم۔ تو خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیس بامانیکم، آپ کی امیدوں پہ، آپ کی تمناؤں پہ جنت نہیں ملے گی، نجات آپ کی تمنا پہ نہیں ہے۔ ولا امانی اہل الکتاب، اور اہل کتاب کی تمناؤں پہ بھی جنت نصیب ہونے والی ہے۔ نجات صرف اور صرف تمنا رکھنے سے نہیں ملتے۔ اہل کتاب میں بھی ایک بدبختی آ گئی، انہوں نے کیا کیا، اپنا آپ کو عظیم سمجھا، عظیم سمجھے کہ کیا قرآن کریم کی آیات ہے، انہوں نے کہا کہ موسیٰ ہم سے، عیسیٰ ہم میں سے، بنی اسرائیل میں اتنے سارے انبیاء آئے، اسی وجہ سے ابھی ہمارا مقام بڑھ گیا ہے۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود اور نصارہ نے کہا کہ ہم خدا کے بیٹے اور ہم خدا کے پسندیدہ ہیں، اور پھر کیا کہا، لن يدخل الجنۃ الا من كان هودا او نصارى، جنت میں داخل نہیں ہو سکتے الا ہو سکتے تو یہودی اور نصارہ داخل ہو سکتے۔ اس طرح کی امیدیں رکھتے تھے، تو ان کو جواب میں کیا، ولا امانی اہل کتاب، ہمارے یعنی اہل کتاب کی امیدوں سے بھی جنت نصیب نہیں ہوگی۔ نجات کس میں ہے؟ عمل کے ساتھ، ایمان کے ساتھ عمل ہونا چاہیے۔ اب خدا تعالیٰ فرماتے صرف امیدیں رکھ کے عمل سو انجام دیں گے، برا عمل انجام دے تو کیا ہوگا، من یعمل سوءا یجز بہ،
جو بھی برا عمل انجام دے گا تو اس کا جزا اس کو ملنا ہے. وہ جتنا بھی ایمان میں پختہ ہو وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے اپنے جسم میں کیا ہے زنجیریں ڈال دیا ہے، ننگے پیر چلتا ہے، لیکن اگر برا عمل کرے تو پھر نجات نہیں. عمل ملا کے عمل اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے. اسی لیے فرماتے ہیں من یعمل سوءا، جو بھی برا عمل کریں یجز بہ، امیدوں سے کام نہیں چلتا ہے خدا کی درگاہ میں. عمل ہو، عمل اگر برا ہو تو ضرور بضرور اس کا جزا پائے گا. ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ خدا کے مقابلے میں کسی کو اپنے لیے ولی اور مددگار نہیں پائے گا. نہ سرپرست خدا کے علاوہ ہے نہ مددگار ہے. اگر عمل کرو گے تو خدا آپ کا ولی اور مددگار ہے، عمل نہیں ہو تو برے عمل کے ساتھ آپ کے لیے کوئی مددگار نہیں. پھر فرماتے ہیں جو نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے مدح و ثنا میں فرماتے ہیں وَمَن یعمل من الصالحات، جو بھی صالح عمل بجا لائے، نیک اعمال انجام دے، لیکن نیک اعمال کے ساتھ ایک شرط بھی. وہ کیا ہے من ذکر او انثی، خدا عالم کے لیے فرق نہیں، چاہے وہ مردوں میں سے ہو چاہے خواتین میں سے، سب برابر ہے خدا کی نگاہ میں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، عمل صالح ہونا چاہیے. لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ مومنون، ایمان کے ساتھ، امیر المومنین کی ولایت اور چادر معصومین کی ولایت کے ساتھ عمل ہو. تو پھر کیا ہوگا فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، پس یہ لوگ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، ان کو ذرہ برابر ان کے اوپر ظلم نہیں ہوگا. ایمان کے ساتھ عمل صالح بجا لائے تو ان کو پورا پورا بدلہ ملے گا. نقیرہ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ خرمے کو کھانے کے لیے جب کھول دیتے ہیں تو خرمے کی کیا ہوتے ہیں گٹھلی کے ساتھ ایک بہت ہی پتلا کیا ہوتا ہے پردہ ہوتا ہے، اس پردے کو نقیرہ یعنی کہ اس پردے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. عمل صالح آپ نے کیا ہے ایمان کے ساتھ تو آپ کو پورا پورا جزا مل جائے. اب دیکھیں خدا تعالیٰ فرماتے کہ کسی کے ساتھ ہماری رشتہ داری نہیں، کسی کے ساتھ ہماری پارٹی بازی نہیں ہے. نجات چاہتے ہو تو دو چیزیں، ایک کیا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح. پھر دوبارہ خدا تعالیٰ نے تاکید سے فرمایا کہ صرف امیدوں سے نجات نہیں ملے گی، صرف تمنا لے کے بیٹھو گے تو نجات نہیں ملے گی. اگر کوئی ذرہ برابر ظلم کرے گا اس کو ہم کیا ہے سیاح ظلم اور گناہ کرے گا تو اس کو جزا ملے گی. اور کوئی ذرہ برابر بھی عمل صالح بجا لائے گا ایمان کے ساتھ تو اس کے لیے بھی جزا. اور دنیا میں خدا تعالیٰ نے بھیجا ہے اسی لیے کہ عمل صالح بجا، اور عمل صالح کے متعلق بہت زیادہ تاکید ہے. آج ہمارے لیے یہی فرصت ہے کہ ہم دنیا میں ہیں تو اپنے لیے عمل صالح، آخرت کے لیے جو زاد راہ ہے وہ کیا ہے انسان کے پاس عمل صالح، ایمان کے ساتھ عمل صالح. اسی لیے دیکھیں انبیاء علیہ السلام کی سیرت میں دیکھیں اور ائمہ خدا علیہ السلام کی سیرت میں دیکھیں، انہوں نے خود سے کتنا زحمت اٹھائے عمل صالح کے لیے. امام سید الساجدین علیہ السلام راوی کہہ رہے ہیں کہ امام علیہ السلام کے دروازے پہ ایک باغ تھا، اس میں 500 درخت تھے. روزانہ جو اپنی عبادت ہے خدا کے ساتھ راز و نیاز سے وہ چھوڑیں، شکرانے کے طور پہ ہر درخت کے نیچے جا کے 2 رکعت نماز پڑھتے. جب 500 درخت کے نیچے 2 رکعت نماز یعنی 1000 رکعت نماز یہاں پڑھتے. اور امام کے غلام کہتے ہیں کہ صبح حالت روزے میں جاتے تھے، روزے کی حالت میں ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھتے ہوئے جب واپس آتے تھے تو پیٹ کے بل یعنی کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہوتی، اس حالت میں عبادت کر کے تھک کے پیٹ کے بل گھر میں آتے تھے اور کچھ ٹکڑے کھانے کے لیتے تھے، پھر رات کی عبادت میں مشغول. جب اس طرح عبادت کر رہے تھے تو پھر امام سید الساجدین سے کسی پوچھنے والے نے پوچھا عمل کے بارے میں، بولا کتنا عمل کر رہے ہو؟ تو پھر امام علیہ السلام فرماتے واہ ہو آپ پہ، افسوس ہو آپ پہ، آپ میرے عمل کو دیکھ کس طرح ہو رہے ہو. آپ اگر میرے جد بزرگوار امیر المومنین کے عمل کو دیکھتے تو کیا ہو. امیر المومنین شیر خدا دن میں دین اسلام کی خدمت کے لیے جنگیں لڑتے تھے اور فقراء اور مساکین کی دستگیری کے لیے گھروں میں جا کے کھانا پہنچاتے تھے، اور رات کو اس طرح عبادت کرتے ہیں کہ ایک مندم 77 میں عمل دیکھیں عمل نہج البلاغہ کی 77 نمبر حکمت میں فرماتے کیا زرار فرماتے کہ وہ قائم فی المحراب، آدھی رات
وہ امیر المومنین جاتے تھے محراب میں، یتململ تململ السلیم، ایسے بے چین و بے قرار ہوتے تھے جیسے ایک بندے کو سانپ نے ڈس مارا، سانپ کی زہر کی وجہ سے بے چین و بے قرار ہوتا ہے، اسی طرح بے قرار ہوتے تھے۔ وَيَبْكَى بُكَاءَ الْحَزِينِ، اور ایسے روتے تھے جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے جنازے پہ روتے، اس طرح روتے ہوئے دنیا کی مذمت کرتے ہوئے آخر میں کیا فرماتے ہیں؟ آہ آہ من قلت الزاد، اتنی عبادت کے باوجود کیا کہتے ہیں؟ واہ ہے واہ ہے ابو طالب کے بیٹے پہ کہ میرے پاس زاد راہ بہت کم ہے، اور طول الطریق، اور راستہ بہت طولانی، اور بہت اس سفر، اور میرا سفر بہت دور تک ہے۔ مرنے کے بعد انسان کے سفر شروع ہے، اب تو یہاں سے لے کے جانا ہے۔ پھر فرماتے ہیں وہ عظیم المورد، جس پروردگار کے پاس جانا ہے وہ عظیم ہے، عمل کے ساتھ وہاں پہ جانا ہے، خالی ہاتھ جائیں تو نجات کے امکان نہیں۔ اور خدا بندارم فرماتے ہیں کہ موت کے بعد تو آپ کے لیے صرف آپ کے عمل ہی کام آنا ہے، عمل ہی آپ کے فائدے میں، عمل سے آپ جدا نہیں ہیں۔ رب العالمین سورہ مدثر میں فرماتے ہیں کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر بندہ آج دنیا میں جو کچھ کمایا اسی کے ساتھ کیا ہونا ہے؟ وہ رہین ہونا ہے، اس کے گروہ میں بندہ، یعنی جہاں کہیں پہ وہ ہے وہاں پہ اس کا عمل، اگر عمل صالح ہے تو نجات۔ اسی لیے تو سورہ زلزال میں کیا فرماتے ہیں؟ ذرہ برابر بھی عمل، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر خیر کیا تو اسی خیر کو پانا ہے، اسی خیر کو دیکھنا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور ذرہ برابر شر کو انجام دے، اسی شر کو ثواب اور برکات کو نہیں، خدا کہہ رہے اسی شر کو دیکھنا ہے، اس کا کیا ہے؟ چہرے آخرت، چہرے برزخی جو جسم ہوگا اسی کو دیکھنا ہے۔ اور اسی وجہ سے دیکھیں موت کے بعد کیا ہوتا ہے، موت کے بعد اسی عمل کے ساتھ زندگی گزارنا۔ اسی لیے سورہ جمعہ کی 8 نمبر آیت میں خدا عمدہ فرماتے ہیں قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اے حبیب ان سے کہہ دو وہ موت جس کے بارے میں آپ فرار اختیار کرتے ہیں، جس موت کے خوف سے آپ بھاگتے ہیں، فانہ ملاقیکم، ضرور بضرور اسی موت سے آپ کو ملاقات کرنا ہے۔ اب ملاقات کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ ملاقات کے بعد اصل سلسلہ وہاں سے شروع ہوگا۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، آپ کو اس پروردگار کی طرف پڑھائیں گے جو کیا علم غیب جانتا ہے، شہادت اور یہاں نہا اور پنہا سب کا علم اس پروردگار کے پاس ہے، اس کی طرف آپ کو پلٹا دیں گے تو وہ کیا کہے گا؟ رب العالمین کہتا ہے کہ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون، جو کچھ آپ نے عمل کیا تھا اسی عمل کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہے۔ عمل آپ کے ساتھ ہے، عمل کے ساتھ جڑے ہو، تو اب جب عمل کے ساتھ ہی جڑنا ہے تو 2 صورتوں میں نجات ہے، ایک تو عمل ہونا چاہیے سب سے پہلے، اور پھر عمل صالح ہو، عمل زیادہ ہو اور عمل صالح ہو، ورنہ انسان کو ہلاک ہونا ہے۔ اسی لیے دیکھیں سورہ مجادلہ کی 6 نمبر اور 7 نمبر آیت میں خدا فرماتے ہیں یہ عمل ہے، موت کے بعد اسی عمل کے ساتھ جڑنا ہے۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، آپ نہیں جانتے خداوند عالم، آپ نہیں دیکھ رہے خداوند عالم زمین اور آسمان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو جانتا ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما تکونوا، خداوند عالم آپ 3 لوگ بیٹھ کے جو عمل کرتے ہیں اس کو بھی جانتے ہیں، 5 لوگ بیٹھ کے نجوا کرتے ہیں اس کو جانتے ہیں، اس سے کم ہو زیادہ ہو، پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم ينبئهم بما عملوا، کل آپ نے جو عمل کیا اس کے بارے میں آپ کو بتانا۔ ثم ينبئهم بما عملوا يوم القیامہ، قیامت کے دن جو کچھ آپ نے کیا تھا وہ عمل آپ کے سامنے تک رکھتے ہیں۔ اسی لیے عمل کل اسی عمل کے سہارے سے ہم نے آخرت کو آباد کرنا۔ اسی لیے آیت اللہ علیہ جوادی عاملی صاحب مفسر قرآن فرماتے ہیں آج ہم مخلوق بن کے یہاں پہ آئے، مخلوق تو ہماری کوئی ذہنی کیا ہے اختیار نہیں ہے، اب میں ایسا بن گیا ہوں، چہرہ ایسا ہے، آنکھیں ایسے ہیں، یہ خالق نے بنایا، یہاں پہ میری مرضی نہیں چل رہی تھی کہ میں ایسے چہرے لے کے آؤں، ایسے جو نا باڑی لے کے آؤں، یہاں پہ میں مخلوق ہوں، خالق خدا ہے۔ فرماتے ہیں کہ آخرت میں آپ خود خالق بننے والے،
آخرت میں جو چہرہ آپ کو ملنا ہے، جو باڈی آپ کو ملنی ہے، اس کے خالق آپ خود سے ہیں۔ آج اگر عمل صحیح کیا، کل آپ کا چہرہ روشن ہے۔ آج اگر برا عمل کیا تو حدیث معراج کو پڑھیں، پیغمبر پاک نے کیا کہہ رہے ہیں، چوتھے آسمان میں دیکھا تو کچھ بندر کی شکل میں۔ اب وہ خالق نے بندر نہیں بنایا، خالق نے تو اس کو انسان بنایا تھا۔ آج اس نے اپنے عمل سے اپنا آپ کو بندر بنایا، کچھ سور کی شکل میں، انسان ہوتے ہوئے سور ہے، کچھ کیا ہے، چونٹی کی شکل میں، اور چونٹی کی شکل میں چل رہے ہیں۔ دنیا میں تکبر کیے تھے، اب خداوند عالم نے کیا کیا، اس تکبر کو نکالیں گے، روحی حالت یہ پیدا کیا، وہ چونٹی سب معاشر والے ان کو پاؤں کے نیچے روندے جائیں۔ خالق خود سے ہے۔ آج ہم اس عمل کو دیکھیں، یہ عمل ہمارے لیے کل کیا چہرہ تعین کرتا ہے۔ ہم خود سے اپنے لیے خالق ہیں، کل کس چہرے کے ساتھ آخرت میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، آج ہمارے عمل کے ذریعے۔ اگر عمل صحیح ہو، عمل صالح ہو، عمل کیا ہے احسن ہو، تو کل چہرہ بھی احسن ہے، کل زندگی بھی احسن ہے۔ اسی لیے خداوند عالم عمل کی دن تاکید کرتا ہے۔ سورہ مبارک بقرہ کی 25 نمبر آیت میں خداوند عالم فرماتے کیا، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اے حبیب بشارت دے ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے۔ دیکھیں ایمان کے ساتھ ہر وقت خداوند عالم نے جہاں بھی ایمان کے ذکر کیا، عمل صالح قرآن میں بغیر عمل کے امکان ہی نہیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ یا پھر خداوند عالم سورہ عصر میں فرماتے کہ قسم کھا کے فرماتے تمام لوگ خسارے میں، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اللہ خزانے سے نکلے تو صرف وہی لوگ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد عمل صالح بجا لایا، انہوں نے زندگی عمل میں گزارا ہے، سونے میں، اور زندگی جو ہے نا کھیل کود میں۔ اور اچھا ماشاءاللہ اس جوانی میں کیا عمل کہتے ہیں ہم، رات بھر پبجی کھیلنے میں گزارا، رات بھر ٹک ٹاک کھولنے میں، اور صبح و شام فیس بک کو چلانے میں۔ عجیب حالت ہے۔ خداوند عالم نے یہ زندگی اس لیے نہیں دی ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، رب العالمین اعلان کر رہے ہیں زمانے کی قسم تمام انسان خسارے، اللہ خسارے سے ایک گروہ آزاد ہے، وہ کیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے اور عمل صالح بجا لاتے ہیں، عمل صالح کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، وہ لوگ خسارے سے نجات پائیں گے۔ اور خدا تعالیٰ اب موت و حیات کو خلق کرنے کا مقصد اور ہدف ہی یہی بیان کرتے ہیں۔ سورہ مبارک ملک میں خداوند تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ابتدا میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو العزیز الغفور۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں حکومت ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، وہ رب العالمین کی حکومت کر رہا ہے۔ اب وہ کیا فرماتے ہیں، رب العالمین فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے موت اور حیات کو خلق کیا، زندگی اور موت کو خلق کیا۔ کیوں خلق کیا، خلق کرنے کا مقصد اور ہدف بیان کرتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ دیکھ لے کہ آپ میں سے کون سب سے بہترین عمل کرتا ہے۔ عمل کی خاطر آپ کو بھیجا ہے، ورنہ خداوند عالم کے لیے دنیا میں بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی۔ دیکھ لے گا کہ آپ میں سے کون سب سے بہترین عمل کرتا ہے۔ اور ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں، رب العالمین اعلان کر رہے ہیں کہ آپ کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ بہترین عمل۔ اور ہم نے زندگی میں دیکھو، اگر 60 سال ہماری عمر ہے تو کیا کیا ہے، 30 سال تو ہم نے سو کے گزارے، بہترین عمل 30 سال سونے میں گزر گئے، 20 سال دنیا کمانے میں گزر گئے، 10 سال باقی جو بچے وہ کس میں، ٹک ٹاک اور پبجی اور پھر خدا کہتے ہیں احسن عمل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ زندگی گزارتے تھے 800 سال 1000 سال زندگی کرتے تھے، وہ گھر نہیں بناتے تھے، وہ جا کے ان کی روایات، اور ہم باقاعدہ قرآن کریم کی آیت میں روایت میں پڑھتے ہیں، غاروں میں زندگی گزارتے تھے۔ ان سے کہتے تھے اپنے لیے کوئی جھونپڑا کچھ بنائیں، کہہ رہے تھے اس مختصر زندگی میں ہم گھر بنانے کے پیچھے لگے۔ 800 سال تو عبادت کے لیے آئے، ہم یہاں پہ ایک 100 سال کیا کرتے تھے، ایک غار میں بیٹھ کے عبادت کرتے تھے۔ خدا کی عبادت کیا، اسی عبادت سے تو نجات پانا۔ خدا کہہ رہے دنیا میں بیٹھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ عمل کریں۔ اور پھر پیغمبر پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روایت میں ہے کہ آخر زمانے میں کچھ لوگ آئیں گے ایسے بدبخت جن کی عمر 50 سال 60 سال ہوگی، گھر ایسے مضبوط بنائیں گے جو 200 سال 300 سال تک چلے، گھر بنانے میں وقت گزارتے ہیں، زندگی اسی میں ختم،
گاڑی بنانے میں اور اب دیکھیے خدا تعالیٰ فرماتے موت اور زندگی کے مقصد کی حیات ہی ہے. اور سورہ مبارک مومنون کی 100 نمبر آیت میں خدا تعالیٰ فرماتے کہ یہ آج پتہ نہیں چلے گا، آج عمل کے بارے میں فرصت ہے تو توجہ نہیں دیں گے، جب موت آئے گی نا پھر فوراً ایک ہی تڑپ ہو کہ ہمیں خدا نے دنیا میں بھیجا تھا عمل کے لیے، ہم نے عمل نہیں کیے، خالی ہاتھ آئے، اسی لیے بس ایک ہی تمنا سے کیا فرماتے سورہ مبارک مومنون کی 100 نمبر ہے حتی اذا جاءہدہم الموت، جب اسی طرح زندگی گزارتے گزارتے جب ان کے اوپر موت آ جاتی ہے تو کیا ہوتے ہیں؟ موت آنے کے ساتھ فوراً کیا کہتے ہیں؟ حتی اذا جاءہدہم الموت قال رب ارجعونی، پروردگار ہمیں واپس پلٹا دے دنیا کی طرف، ہم دنیا میں جائیں گے. کیا کرو گے دنیا میں جا کے؟ قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، دنیا میں جا کے عمل صالح بجا لاؤں گا جس کو میں نے ترک کیا تھا، جس کو انجام دینا تھا نہیں دیا ہوں، غلطی سے خالی ہاتھ آئے ہوں. اب دنیا سے خدا تعالیٰ کی درگاہ میں التجا کر رہے، چیخ رہے، چلا رہے کہ کیا کریں؟ قال رب ارجعونی، پروردگار مجھے پلٹا دے. جاگی کیا کرو گے؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، خدا تعالیٰ کیا جواب میں کیا کہتے ہیں؟ کل بس بہت ہو گیا، بابا کام ختم ہوئی، ہاتھ سے موقع کو فرصت کو کیا ہے آپ نے گھما دیا. اسی لیے امیر المومنین السلام کیا فرماتے ہیں؟ الفرصت تمر مر السحاب فانتہزوا فرص الخیر، فرصت آپ کے پاس ایسے گزر جاتی جیسے آسمان سے بادل گزر جاتے ہیں، بادل آئے تو بھی پتہ نہیں چلتا ہے، گزر گئے تو بھی پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن آتے ضرور ہے. اسی طرح زندگی میں فرصت ہے عمل کے لیے، اور وہ بھی جوانی میں جو عمل ہے وہ انسان کے لیے. اور خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کیا بغیر عمل کے ممکن ہی نہیں ہے. اور عمل میں بھی انبیاء علیہ السلام کے آج ہم پیروکار ہیں، ان کے کلمہ گو ہیں تو مشخص کریں. امیر المومنین السلام حکمت نمبر 96 فرماتے ہیں کیا بغیر عمل کے امکان نہیں ہے. کیا فرماتے ہیں؟ انبیاء کے پاس کون قریب ہو جائیں گے؟ انبیاء سے کیا ہے؟ انبیاء کی شفاعت کن کو نصیب ہوگی؟ صرف انبیاء کی کلمہ پڑھنے سے ان کے ایمان کی نہیں، آپ کچھ نہ کچھ عمل تو ساتھ دے کے جائیں گے. ان اول الناس بالانبیاء اعلمهم بما جاؤ بہ، حکمت نمبر 96 فرماتے ہیں بے شک انبیاء کے پاس سب سے قریب لوگ وہ ہوں گے اعلمهم بما جاؤ بہ، جو انبیاء نے دین لے کے آئے تھے، جو دستور لے کے آئے تھے، اس دستور کے مطابق زندگی گزارتے، اس دستور کو جانتے تھے. اب امام علیہ السلام یہ حدیث کہنے کے بعد خود سے دلیل قرآن چلاتے وَتَلَا بعد ذالک، بعد میں تلاوت کرتے اس آیت کی ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، بے شک ابراہیم کے لیے سب سے بہترین لوگ وہی ہیں جنہوں نے ابراہیم کی اتباع کی، وہذا النبی والذین آمنوا، اور اس نبی خاتم الانبیاء کے لیے بھی سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے ایمان لانے کے بعد عمل صالح انجام دیے. اب قرآن کی آیت تلاوت کرنے کے بعد امیر المومنین فرماتے کیا ان ولی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ محمد وآلہ محمد من اتی اللہ، نبی پاک کا دوست اور ولی وہ ہے جس نے خدا کی اطاعت کی. وَإِن بَعُدَتْ لُحْمَتُهُ، اگرچہ وہ خونی لحاظ سے اس کا رشتہ بہت دور کا تھا. پیغمبر پاک مدینے میں تھے، عرب زمان تھے، لیکن ایک مومن جو پیغمبر پاک کی پیروی کرتا تھا وہ پاکستانی کسی کونے میں بھی ہے تو وہ کیا ہے؟ پیغمبر پاک کے دوست اور ولی ہیں. وَإِنَّ عَدُوَّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ، اور پیغمبر پاک کا سب سے بڑا دشمن وہ ہے من عصى اللہ، جس نے پیغمبر پاک کے اور خدا کی نافرمانی کی ہے. وَإِن قَرُبَتْ قَرَابَتُهُ، اگر جو وہ ایک خونی رشتہ ہے، پیغمبر پاک کے گھر میں رہتے تھے، پیغمبر پاک کے کیا ہے؟ چچا تھے. تب پر یدا ابی لہب وتب، خدا تعالیٰ نے کہا کہ ہاتھ ٹوٹ جائے ابو لہب کے، پیغمبر پاک کے چچا تھے. کیا کہ خدا کی مخالفت، معیار اور ملاک ایمان کے بعد عمل صالح، عمل صالح نہ ہو تو پھر تباہی بربادی. اور عمل صالح بھی دیکھیے، اگر عمل صالح نہ ہو تو پیغمبر پاک کے گھر میں رہتے ہوئے پیغمبر پاک کی سب سے قریبی رشتہ بیوی ہے تو بھی نجات ممکن نہیں.
اگر عمل صالح ہو تو سب سے بڑے دشمن خدا فرعون کی بیوی ہے، تمہیں نجات پائے۔ یہ سورہ مبارکہ تحریم میں دیکھیں 10 نمبر آیت میں خدا تعالیٰ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح ولوط، خدا عالم کافر لوگوں کو مثال دے رہا ہے، کن کے؟ نوح اور لوط کی بیویوں کی مثال دے رہا ہے۔ کانتا تحت عبدین من عبادین صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ دو عظیم انبیاء کے ماتحت زندگی گزارتے تھے، لیکن کیا کیا؟ فخانتاہما، عمل میں خیانت کیا، عمل میں ان کے ساتھ نہیں دیا، تو کیا ہو گیا؟ ولم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، دو نبیوں کے بیوی ہونے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ نبی کے گھر میں تھے، نبی کی بیوی تھے، کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ وقیل ادخلا النار مع الداخلین، ہم نے کہہ دیا کہ ان دونوں کو جہنم جانے والوں کے ساتھ جہنم میں ڈال دیں گے۔ لیکن خدا صریح قرآن میں کہتا ہے کہ صرف رشتے بننے سے، صرف اور صرف تعلقات جوڑنے سے نجات نہیں ہے، نجات کے لیے عمل ہے، عمل۔ اور پھر 10 نمبر آیت سورہ تحریم کی 9 نمبر آیت 10 نمبر آیت میں خدا فرماتے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور تمام مومنین کے لیے خدا مثال دے رہا ہے، کس کیا؟ امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی مثال دے۔ فرعون جو خدا کا دشمن ترین شخص ہے، وَأَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ کیا ہے؟ انتہا کرنے والا دشمن خدا کی بیوی ہے، لیکن کیا ہے؟ خدا مثال دے رہا ہے عمل کی وجہ سے کس مقام تک پہنچ گئی۔ جنت میں 4 عظیم خواتین ہیں جنت کے سرداروں میں سے، ان میں سے ایک فرعون کی بیوی، عمل کی وجہ سے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امرأة فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، فرعون اور فرعون والوں کے عمل سے مجھے نجات دے، مجھے عمل صالح والوں سے ملا دے۔ خدا عالم کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جنت کے سرداروں میں عمل صالح ہو، عمل نہ ہو تو تباہی ہو، بربادی۔ اور جب عمل میں بھی دیکھیں، عمل میں بعض اوقات کی تباہی بربادی، عمل کا تو انسان عمل میں لگا ہے، عمل کی کوشش میں لگا ہے، لیکن نہیں دیکھتا ہے کیفیت بھی دیکھنا ہے۔ عمل کیفیت میں عمل زیادہ ہونا چاہیے، لیکن کیفیت میں کیا ہو؟ عمل قبول ہو، احسن عمل ہو، خدا کی درگاہ میں قبول ہونے والا عمل، ورنہ نجات نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے روئے زمین میں سب سے پہلا جو عمل کیا، عبادت کے لیے گھر بنایا، خدا عالم کے گھر کی تعمیر کرتے۔ کیا فرماتے ہیں سورہ بقرہ کے 127 نمبر آیت میں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم اور اسماعیل مل کے کیا کرتے ہیں؟ خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کرتے ہیں، بلند کرتے کیا کہتے ہیں؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، پروردگار ہم سے اس عمل کو قبول کریں، اور آپ سننے والے دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔ قبول ہو جائے تو پھر نجات ہے، ورنہ عمل تو بہت سارے کرتے ہیں، ہم صرف کیا ہے؟ اس سردی میں پاؤں پہ مسح کرنے کے لیے کیا ہے ہمارے لیے مصیبت ہوتی ہے۔ عمل کرنے والے بہت ایسے ہیں اس وقت سردی میں پاؤں کو دھو کے کیا ہے نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن اس عمل کے فائدے نہیں ہیں۔ عمل قبول ہو جائے، عمل قبول ہونے کے لیے کیا کرے انسان؟ امیر المومنین السلام حکمت نمبر 95 میں کہتا ہے عمل کم بھی ہونا قبول ہو جائے، بس نجات قبول ہونے میں۔ اسی لیے کیا فرماتے ہیں؟ لا یکل عمل مع التقوی، عمل تقوی کے ساتھ کم نہیں ہوتا ہے۔ اگر ایک سلام بھی کسی کو کیا ہے، اگر وہ تقوی کے ساتھ ہے نا، پھر کم نہیں ہے۔ لا یکل عمل مع التقوی، تقوی کے ساتھ عمل کم نہیں ہے۔ پھر مولا تعجب سے فرماتے ہیں کہ یکل ما یتکبر، وہ عمل کیسے کم ہو سکتے جو خدا عظیم کے درگاہ میں قبول ہو چکی ہے۔ رب العالمین کے درگاہ میں قبول ہونے والا عمل پھر کم ہونا ممکن ہی نہیں۔ اسی لیے چھٹے امام فرماتے ہیں اگر خدا کی درگاہ میں ایک عمل پوری زندگی میں قبول ہو جائے تو رب العالمین پھر اس کو کبھی عذاب نہیں دیتا ہے۔ غیور خدا کسی سے ایک عمل کو قبول کرتے ہیں تو غیرت کا تقاضا ہے کہ پھر اس کو عذاب نہیں دیتا، ایک عمل بھی قبول ہو جائے۔ جیسے آج بھی دیکھیں عام بندہ بھی کیا کرتے ہیں، اس کو اگر تحفے دیے تو ایک تحفہ اس کو دیا تو تحفہ قبول کرنے کے بعد اس کا خیال رکھتا ہے، پاس رکھتا ہے کہ اس نے تحفہ بھیجا تھا، میں نے قبول کیا ہوں، اب کیا ہے پھر اس کو ایک خاص اہمیت دیتا ہے۔ اسی لیے قبل کیا ہے
کمال یہ ہے کہ عمل قبول ہو جائے درگاہ الہی۔ لا یکل عمل مع التقوی، عمل کو کم نہ سمجھے تقوی کے ساتھ۔ اسی لیے کیوں رب العالمین سورہ مبارک کی مائدہ کی 29 نمبر آیت 28 نمبر آیت میں اعلان کرتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا تو بس صرف اور صرف متقی لوگوں سے قبول کرتا ہے۔ قبول ہونا ہے تو تقوی کے ساتھ، متقی نہیں ہے تو پھر قبول نہیں ہے درگاہ الہی۔ اب دیکھیں عمل کی اتنی تاکید ہے کہ خدا تعالیٰ اس طرح بیان کرنے کے ساتھ پھر عمل کرنے والوں کے لیے فوائد بیان کرتے ہیں، برکات عمل کے بیان کرتے ہیں، تاکہ انہیں فوائد کے ذریعے سے بھی انسان کیا ہو جائے، عمل کی طرف رغبت پیدا کرے، دنیا میں آئے عمل کرے۔ اب فوائد میں سے دیکھیں سورہ مبارک کی کہا کہ 107 نمبر آیت میں کیا فائدے ہیں عمل کے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے جنت الفردوس ہے، اسی جنت الفردوس میں نازل ہوں گے۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح ہو تو خدا تعالیٰ اسی دنیا میں اعلان کرے آپ کیا ہے، جنت الفردوس کے مالک اور وارث۔ اور اسی دنیا میں کیا ہے، سورہ مبارک نحل کی 97 نمبر آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جو بھی اسی دنیا میں چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ خواتین میں سے ہو، اگر عمل کرے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، عمل صالح بجا رہا ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان کے ساتھ، تو رب العالمین اعلان کرتا ہے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اسی دنیا میں ہم ان کو حیات طیبہ عطا کرتے ہیں، پاک و طاہر زندگی دیتے ہیں، اور پھر آخرت میں کیا کرتے ہیں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، آخرت میں سب سے بہترین عمل کرنے والوں کے اجر و پاداش ان کو دے دیتے ہیں۔ یہ فائدہ ہے کہ عمل کرنے کے ساتھ کیا ہوگا، یہ دنیا حیات طیبہ سے گزر جائے گی، آخرت میں پھر بہترین اجر ان کو نصیب ہوگا۔ پھر خدا تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ایمان کے ساتھ عمل صالح ہو پھر وہ لوگوں کے دلوں میں محبوب بن جاتے ہیں، ان کی محبت خدا تعالیٰ مومنین کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ سورہ مبارک مریم کی 96 نمبر آیت میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے اور عمل صالح بجا رہا ہے۔ کیا ہوگا ایمان اور عمل صالح کا انجام؟ نتیجے ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، رحمان ضرور بضرور لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ پھر محبت ڈالنے کی وجہ سے آج دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، اولیاء اللہ سے محبت جاتے ہیں، اپنے کیا ہے تمام جمع پونجی کو خرچ کر کے کربلا معلّہ جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، امام رضا علیہ السلام کے حرم میں جا کے زیارت کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ یہ ان کے عمل صالح کا، ایمان کے ساتھ جو عمل صالح کیا، آج 1400 سال بعد آگے بی بی دو عالم حضرت فاطمہ معصومہ کی زیارت کے لیے دنیا کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ یہ خدا نے محبت ڈال دی ہے، ان کے ایمان اور عمل صالح نے رب العالمین کا وعدہ ہے کہ دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ اسی محبت اور الفت میں کیا ہے، لوگ آج 1400 سال بعد بھی گھروں سے نکلتے ہیں، نہ سردی دیکھتے ہیں، نہ حالات دیکھتے ہیں، نہ کھانے مہنگائی دیکھتے ہیں، نکلتے ہیں زیارت کے شوق سے، تمنا لے کے چلتے ہیں۔ یہ رب العالمین کا وعدہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اور دنیا میں بھی عزت کی زندگی نا اسی ہے، عمل صالح کے ساتھ ہے۔ سورہ مبارک راہ کی 29 نمبر آیت میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن مآب، بے شک جنہوں نے ایمان کے ساتھ عمل صالح بجا ہے، طوبی لهم، خوشا بحال ہو ان کے لیے۔ خدا آفرین کہتا ہے جنہوں نے اس دنیا میں ایمان اور عمل صالح بجا ہے، طوبی لهم، یعنی کتنی بہترین زندگی ہے ان کے لیے، وحسن مآب، اور آخرت کے بازگشت بھی کتنا بہترین بازگشت ہوگا۔ دنیا میں زندگی گزاریں گے تو بھی عزت و احترام کے ساتھ، اور آخرت کی طرف آئیں گے تو شرافت مندانہ طور پہ خدا کی درگاہ میں پہنچ جائیں۔ دیکھیے عمل صالح کی برکات ہی ہے، عمل صالح کے ساتھ انسان کے لیے جب عمل ایسا ہو تو عمل کی برکات فوائد بہت سارے ذکر ہوئے۔ اب ایسا ہے تو کیا کرے، انسان کوشش کرے عمل میں، یعنی جتنا ہو سکے عمل کو خدا کے درگاہ میں انجام دے۔ وقت نہیں ہے
یہ زندگی بہت کم ہے، اس کم عرصے میں بہانے ہمارے پاس نہیں ہو، یہ موقع ہمیشہ بار بار نہیں ملتا ہے۔ اور خصوصاً عمل میں بہترین عمل کیا ہے؟ طالب علم، علم دین کو حاصل کرنا، علوم آل محمد کو حاصل کرنا۔ علامہ محمد حسین اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں نجف میں اخون خراسانی کے درس میں 13 سال تک گیا، وہاں سے درس حاصل کر رہا ہوں، ان سے شاگردی میں 13 سال درس پڑھا، اور 13 سالوں میں صرف 2 دن چھٹی ہوئی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران میں آ کے مرتے دم تک صرف انہیں 2 دن میں چھٹی کی، اسی افسوس میں، وہ بھی اسی وجہ سے چھٹی کیا تھا، لیکن آخر دم تک حسرت ہوئی کہ وہ 2 دن کیوں میں نے چھٹی کی۔ یہ تو اس دنیا میں حسرت ہے، اس دنیا میں جائے تو پھر کتنی حسرت ہوگی۔ ہمارے امام کے ساتھ ہمیں یہاں پہ ہر چیز آراستہ، اور سب سے بہترین چیز اس وقت سکون، امن و امنیت کے ساتھ ایسے مواقع جب حرام ہے، اور جا کے پھر ہمارے لیے مواقع ایسے کہ علماء محمد لوگوں تک پہنچانا، معاشرے میں اتنی اشد ضرورت، تو اس کے لیے کیا کریں؟ خدا تعالیٰ فرماتے صرف عمل نہیں ہو، عمل میں کوشش ہونا چاہیے۔ اسی لیے سورہ حج کی 77 نمبر آیت میں کیا فرماتے ہیں؟ صرف عمل کے حد تک نہیں ہونا چاہیے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر، اے ایمان والو کیا کریں؟ رکوع بجا لائیں، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اور سجدے میں زندگی گزاریں، اور وافعلوا الخیر، بہترین عام انجام دیں، خیرات کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے آگے بڑھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، تاکہ فلاح پاؤ، یہ کامیاب ہو جائے۔ دنیا میں بھیجے اس لیے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع میں نظر آؤ، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدے میں نظر آؤ، اور خیرات بانٹنے والوں کے ساتھ خیرات میں نظر آؤ۔ اور اس میں کس حالت میں کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، خدا کی راہ میں کوشش کرو، اور کوشش کا حق ادا کرو۔ یعنی کوشش اس طرح کرو کہ جب آپ بستر پہ سونے کے لیے جائیں تو کہیں یار بڑی مشکل سے مجھے 5 منٹ 10 منٹ فرصت مل گئی، ابھی تھوڑی کیا استراحت کروں۔ یعنی آپ بسترے میں جانے کے بعد اندازہ ایسا ہو کہ میں تھک ہار ایک جنازہ میں یہاں پہ آ جاؤں، ایسا نہیں ہو کہ 2 گھنٹے تک موبائل چلتے رہے، نیند نہیں آ رہی، پھر موبائل فیس بک پہ بول رہے کیا ہوا، نیند نہیں آ رہی یار، نیند نہیں آ رہی یار۔ یہ موقع تھوڑا ہے، زندگی اس کے لیے تھوڑی ہے۔ اتنا کام کر کے وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، کیا ہے؟ حق جہاد ادا کریں۔ وہ کیا کر سکتے ہیں؟ بازار کوشش کر سکتے ہیں۔ جب عمل ہو نا، عمل میں کوشش ہو، عمل میں جب جائے، ہمارے ادھر درمیان میں آپ کی خستگی بھی دور ہو جائے تو کیا ہو گیا؟ ہمارے ادھر ایک بندہ تھا بہت ہی کیا، یعنی یہ مزاحی تھا، وہ ہر ایک کے حاضر جواب دیتا تھا ہر ایک۔ ایک دفعہ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے مجھے، یعنی کسی جگہ میں ایسی حالت پیدا نہیں ہوئی کہ میں لاجواب ہو جاؤں، کسی نے مجھے لاجواب نہیں کیا، بہت حاضر جواب۔ ایک دفعہ دیکھا تو کیا کیا ہے، ایک چھوٹا لڑکا تھا، ساتھ بیٹھ کے کھانا پکا رہے تھے شادی کے، 10-12 بندے بیٹھے، کھانے کے ڈگے لگے ہوئے ہیں، وہاں پہ ایک 10 سال کا بچہ تھا، بچے نے بیچارے نے بیٹھ کے باتوں میں گیا ہو گیا، اور اس کی ہوا خارج ہو گئی، بچے ہوا خارج ہو گیا تو کیا کہا، وہ جو بہت ہی لاجواب بندہ تھا اس نے حوصلہ دینے کے کیا، نہیں بیٹا مسئلہ نہیں ہے، یہ مرد کا کام ہے، ہر کوئی تھوڑا دے سکتا ہے اس طرح، اور ایسے دماغی، یہ مرد کا کام ہے۔ تو اس کو حوصلہ دینے کی میں نے کہا کہ یہ مرد کا کام ہے، ہوتا ہے ایسا نہیں۔ ادھر سے اس جواب لڑکے نے کہا مرد کا کام ہے تو آپ بھی دے دو، ایک دفعہ دیکھتے ہیں آپ بھی اس طرح کے کیا ہے کارنامہ انجام دے کے دکھاؤ۔ تو کہہ رہے وہ لاجواب ہوا، کہہ رہے کہ یہ جب قرآن کھول لیے تو ہم نے عمل صالح، ہم نے یہ شرمندگی واقعہ کہ بار بار میں یہ کہوں کہ عمل صالح میں انجام دے، عمل صالح کرے، ایسے سوئے ایسے کرے، میں خود شرمندہ ہو کیا ہے، فیس بک اور ٹک ٹاک میں ہماری زندگی گزرتی ہے۔ تو بہرحال سخت ہے، بہت سخت ہے، انبیاء نے اسے گزارے، وقت اولیاء اللہ نے ذرہ ذرہ کیا ہے سمیٹا ہے آخرت کے لیے۔ اور ہمارے لیے بھی میں اس کے قابل نہیں ہوں کہ آپ لوگوں کو کہوں کہ محنت کریں، میں خود کیا ہے اس بات میں، اس میدان میں بہت ہی ضعیف ہونے کی کوشش کرنا۔ عمل ہے، عمل۔ اب پھر عمل میں بھی کیا ہے، ایک بات یاد رکھیں کہ عمل ہو تو عمل کے ساتھ کیا ہے آفات بھی آتے ہیں۔ جب انسان عمل کرتے ہیں نا، ایک آفت اس کے اوپر آتی ہے، وہ عمل نہ کرتا تو بہتر تھا، یہ بھی ایک مصیبت ہے۔ اسی لیے ان چیزوں کو جان کے کریں۔ ہمارے معاشرے میں اکثر یہی ہے، بربادی کس میں؟ عمل تو بعض لوگ نہیں کرتے، مسئلہ ہے،
بس کرتے ہیں، کرنے کے بعد اس عمل کی آفت میں مبتلا ہو کے بدبخت ہو گئے۔ اب خداوند عالم سورہ مبارک کہف کی 103 نمبر آیت 104 نمبر آیت میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں بتاؤں کہ عمل کرنے والوں میں سے سب سے خسارے میں جو لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ بدبختی لگی۔ عمل تو کرتے ہیں لیکن کیا ہے؟ سب سے خسارے میں ہوں گے۔ وہ کیا ہے؟ رب العالمین کہہ رہے ہیں کل کہہ دو حبیب هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، آیا آپ کو میں خبر نہ دوں، نہ بتاؤں ان لوگوں کے بارے میں جو عمل کرنے والوں میں سب سے زیادہ خسارے میں۔ عمل نہیں کرنے کی بات نہیں کہتا، عمل بھی کیا ہے لیکن سب سے زیادہ خسارے میں۔ عمل کرتے ہوئے مسجد میں پہلے سب میں نظر آیا، خیرات میں ہوتے سب سے زیادہ انہوں نے خیرات کیا، ہر سال حج میں نظر آیا، روزے رکھ رکھ کے پیٹ جا کے کیا ہو گیا پیچھے کمر کے ساتھ کچھ کے ساتھ لگ گیا ہے، لیکن سب سے زیادہ خسارے کون ہے وہ لوگ؟ رب العالمین کہتا ہے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے حبیب ان کو بتا دے آیا عمل میں سب سے زیادہ خسارے میں ہے ان کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کون ہے وہ لوگ؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، انہوں نے عمل کرنے کے بعد اس عمل کو اسی دنیا میں ہی ضائع و برباد کر چکے۔ عمل کیے تھے لیکن اسی میں کیا کیے؟ ضائع کیے، باطل کیے، عمل کو برباد کیے۔ کس وجہ سے برباد کیے؟ آگے جواب دے رہا ہے کیا آگے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ ایک خیال کرنے تھے عمل کرنے والوں میں سے سب سے بہترین عمل ہم کرتے ہیں کہہ کے اسی وجہ سے انہوں نے اپنے عمل کو ضائع کیا۔ یعنی عمل کرنے کے بعد آفت عمل کیا ہے؟ خود پسندی میں مبتلا ہو گئے، کہہ رہے کہ بس میں عمل کرتا ہوں بھائی کون نہیں، تکبر کے مبتلا ہو گئے اور خود پسندی میں مبتلا ہونے گئے، ریاکاری میں مبتلا ہو گئے، اسی عمل کو ضائع کیا۔ ہمارے بھی یہاں چلے کیا اگر میں نے نماز شب پڑھ لیا تو آدھے گھنٹے تقریر کروں گا، نماز نہیں پڑھتے نا یار آپ نے پڑھ لیا کافی ہے، بیٹھو دوسروں کی تنگ کر دو۔ لیکن کیا ہے انسان کے اندر دل میں یہ بات پیدا ہو، اگر میں نے کوئی کام خیراتی کی کسی پارٹی میں داخل ہو گیا سب کو میں کہوں گا یہ سارے کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے، فاسق ہو گئے۔ اگر میں کسی علاقے میں جا کے ایک مسجد بنایا، سارے آج سے 1400 سال تک کام کیے وہ سارے گئے ختم، یہ سارے خارج ہو گئے، یہ سارے فاسق ہیں، کوئی کام نہیں ہو رہا ہے معاشرے میں، کچھ نہیں ہو رہا ہے، بس میں آیا ہوں میں کام کر رہا ہوں، شروع کروں۔ یہ آفات عمل خداوند کہہ رہے کہ یہ بدبختی عمل کرنے کے ساتھ انسان خود پسندی میں مبتلا ہوتا ہے، تکبر میں مبتلا ہوتا ہے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ اب خداوند فرماتے اولئک الذین، یہ لوگ ہیں کفروا بآیات ربہم، جنہوں نے اپنے رب کی آیات کی حقیقت میں انکار کیا ہے، وَلِقَائِهِ، اور اپنے رب کے دیدار کا انکار کیا تھا، یہ دنیا میں ہی جزا ڈھونڈتے تھے۔ پھر کیا کیا ہم نے ان کے ساتھ؟ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم، انہوں نے عمل کیے تھے لیکن اعمال کو حبط کر دیے، ضائع و برباد کر دیے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن ہم ان کے لیے ترازو ہی نہیں لائیں گے کہ تولیں گے، تولنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، انہوں نے سب کو ضائع کر دیا۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اعمال کچھ ہو تو ہم تولیں گے، اعمال کو انہوں نے دنیا میں ہی ضائع و برباد کر دیا۔ بس یہی گزارش ہے کہ اول تو عمل نہیں کریں، کرنا ہے تو صحیح طریقے سے کیا ہے عمل کے بعد تواضع کے ساتھ تب بزرگان کے کیا ہے خیال رکھتے ہوئے جو آج سے پہلے کام ہوا ان کے کیا ہے محنتوں کا کیا ہے خیال رکھتے ہوئے، خصوصاً ہم پاکستان میں واقعاً امیر المومنین کی ولایت کو زندہ رکھنے کے لیے بزرگان نے بہت سارے زحمتیں اٹھا کے 1400 سال سے وہاں پہ یعنی ہر ایک حدیث کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ایک نہضت کو تو چھوڑیں ایک حدیث تک پہنچانے میں ہزاروں کیا ہے شیعان علی بن ابی طالب کے خون گرا ہوا ہے۔ اب وہ حدیث صحیح و سالم سند کے ساتھ ہم تک پہنچے، ہمیں آج موقع مل جاتا ہے سارے مولانا نے کیا کام کیا، کل تک یہ ہوئی ہے، دوسرے نے ایک گروپ کو اس کو طرف دیں گے، ایک کو اس کو طرف دیں گے، اور کہیں گے کہ ہم ہی نہ یا جاتے کام کرنے والے ہم ہی ہیں۔ یہ یعنی بہت خطرناک عمل کرنے کے بعد عمل کرنا، جیسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کیا انقلاب لانا مشکل نہیں ہے، انقلاب کو باقی رکھنا،
انقلاب لانا آسان ہے، اس کو قائم و دائم رکھنا، اسی طرح عمل کرنا آسان ہے، اس عمل کو محفوظ رکھنا۔ خدا تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کے ساتھ یعنی کیا ہے؟ محبت اور کیا ہے جوش خطابت میں یہ جملہ بھی آیا، اگر یہ میرے پاس ذہن میں نہیں تھا، یہ رب العالمین کی طرف سے کیا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ عمل کر کے آنا نہیں ہے، عمل کر کے اس کو لے کے آنا ہے۔ سورہ انعام میں کیا فرماتے ہیں؟ من جاء بالحسنہ، جو آئے میرے پاس نیکی لے کے، من عمل بالحسنہ نہیں کہہ رہا ہے، عمل کر کے چھوڑ کے آئے نہیں کہہ رہے، من جاء بالحسنہ، جو بھی اچھائی لے کے آئے فَلَهُ أَشْرُ أَمْثَالِهَا، پھر غیرت مند خدا کہتے ہیں آپ ایسے جو ہے نا میرا بندہ ہو کہ میرے پاس عمل لے کے آئے، حسنہ لے کے، تو میں خالق ہو کہ آپ کو ایسے ہی مقابل نہیں، 10 گنا میں زیادہ دیتا ہوں۔ من جاء بالحسنۃ فَلَهُ أَشْرُ أَمْثَالِهَا، کو 10 گنا ملے گا۔ شرط یہ کہ عمل کرنے کے بعد اس کی حفاظت کر کے تکبر سے اس کو بچائے، خود پسندی سے بچائے، ریاکاری سے بچائے، لے کے آئے۔ پروردگار عالم ہم سب کو عمل صالح انجام دے کے اس کی حفاظت کے ساتھ رب العالمین کے درگاہ میں حسنہ لے کے حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔